الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. آج کا جو ہمارا درس ہے تثبت الصحابہ فی روایت الحدیث. تثبت کسی کو تحقیق اور ثبوت کے ساتھ تسلیم کرنا، یہ تثبت ہے. تو صحابہ کرام ثبوت مانگتے تھے یا تحقیق اور تجسس کرتے تھے روایت حدیث میں. صحابہ کرام کا تثبت حدیث کی روایت میں. وَكَمَا أَشَارَ الصَّحَابَةُ بِالْإِقْلَالِ مِنْ رِوَایَةِ الْحَدِيثِ، تو جیسے صحابہ کرام نے کم سے کم روایت کرنے کی طرف اشارہ کیا تھا. وَأَمْسَكُوا عَنِ الْإِكْثَارِ مِنْهَا، اور حدیث روایت زیادہ سے زیادہ حدیث روایت کرنے سے وہ رکے ہوئے تھے. یعنی صحابہ کرام نے روایت حدیث میں قلت اور کثرت سے رکنے کا منہج اور طریقہ اختیار کیا تھا. کثرت روایت سے وہ رکے ہوئے تھے، کم سے کم روایت کرتے تھے. اسی طریقے سے کہتے ہیں كَذَلِكَ سَارُوا عَلَى مِنْهَاجِ التَّثَبُّتِ فِي الرَّاوِي وَالْمَرْوِي، ایسے ہی روایت اور راوی میں تثبت کے طریقہ کار پر عمل پیرا تھے. سارو عمل پیرا تھے، چلے. علی منہاج التثبت، تحقیق اور تثبت کے راستے پر، راوی اور روایت کے سلسلے میں. تو راوی اور روایت میں تثبت کا طریقہ کار اختیار کیا تھا. ایک تو کم سے کم روایت کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ روایت سے رکے ہوئے تھے، اور راوی اور روایت کے تعلق سے تثبت اور تحقیق کا طریقہ کار اختیار کیا ہوا تھا. مستضیئین فی ذلک بکتاب اللہ، اللہ تعالی کی کتاب سے استفادہ کرتے ہوئے. مسترشدین بما تواتر او اشتہر من سنت رسول اللہ، رہنمائی لیتے ہوئے اس سے جو آپ سے متواتر ثابت ہیں سنتیں، یا جو آپ سے مشہور سنتیں ہیں ان سے. یعنی آپ کی مشہور اور متواتر سنتوں سے رہنمائی لیتے ہوئے اور اللہ تعالی کی کتاب سے استفادہ کرتے ہوئے تثبت کا طریقہ کار اختیار کیا تھا. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہدایت اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہدایت تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر کوئی خبر لے کر آئے اور ٹھیک آدمی نہ ہو تو بطور خاص تحقیق کرو. تو اللہ کی کتاب سے مستضیئین، روشنی حاصل کرتے ہوئے یہ طریقہ اختیار کیا تھا. نبی کی سنت جو متواتر اور مشہور سنت ہے اس سے انہوں نے راستہ اختیار کیا یا رہنمائی حاصل کرتے ہوئے یہ طریقہ اختیار کیا تھا. فَأَخَذُوا الْحَدِيثَ بِحِيطَةٍ بَالِغَةٍ وَحَذْرٍ شَدِيدٍ، تو انہوں نے حدیث لیا بِحِيطَةٍ بالغہ وحذر شدید، سخت احتیاط اور شدید اس کو حیطہ کیا کہیں گے؟ الحیطہ بالغہ. حیطہ کا مطلب بھی وہی احتیاط ہے، اور حذر یعنی بچنا، احتیاط کرنا، دونوں لگ بھگ وہی معنی ہے. ہم معنی بحیطۃ بالغۃ وحذر شدید، شدید احتیاط
اور سخت پابندی کے ساتھ انہوں نے حدیث اخذ کی، مکمل احتیاط برتتے ہوئے، حیط بالغہ و حذر شدید، سخت احتیاط برتتے ہوئے انہوں نے حدیث لی، کوئی کوتاہی نہیں کی، معمولی سی غفلت نہیں برتی۔ فمطمئنت قلوبهم الیہ من الحدیث بأن كانوا متواترا او مشہورا او احادا، تو فما اطمئنت قلوبهم الیہ، تو اطمئنت قلوبهم، فما اطمئنت قلوبهم، ان کے دل مطمئن نہیں ہوتے تھے حدیث کے تعلق سے، اس بات کی وجہ سے کہ حدیث متواتر ہے یا مشہور ہے یا احاد ہے۔ لم يكن في رواته من يشك في حفظه وضبطه قبلوه وعملوا به ولم يطلبوا عليه شهيدا، تو لم يكن في رواته من يشك في حفظه، تو کہتے ہیں کہ لم یکن فی رواتی، اس کے راویوں میں سے نہیں ہوتا تھا کوئی ایسا جس کے حفظ یا ضبط میں شک ہو، تب وہ اسے قبول کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ وَلَمْ يَطْلُبُ عَلَيْهِ شَهِيدًا، اور اس پر کوئی گواہ نہیں طلب کرتے تھے، وَلَا دَلِيلًا، اور نہ ہی کوئی دلیل مانگتے تھے۔ وَمَا وَقَعَ فِيهِ شَكٌّ طَلَبُوا عَلَيْهِ ظَهِيرًا، اور جس میں شک ہو جاتا تھا اس پر وہ گواہ طلب کرتے تھے، ظہیر یعنی مددگار، یعنی کوئی حامی اور کوئی گواہ طلب کرتے تھے۔ جس بارے میں شک نہیں ہوتا تھا اسے قبول کر لیتے تھے، کوئی دلیل اور کوئی گواہ نہیں مانگتے تھے، اور جس روایت میں ذرا بھی شبہ ہوتا تو پھر دلیل مانگتے تھے اور کوئی گواہ طلب کرتے تھے۔ وما لم تقم البینہ، اور جس پر وما لم تقم البینۃ علی صدقہ، اور جس پر دلیل قائم نہیں ہوتی تھی جس کی سچائی اور صداقت پر، مما وقع فیہ شک، جس میں شک ہو جاتا تھا، وکان مخالفا لکتاب اللہ، یا وہ روایت اللہ کی کتاب کے مخالف ہوتی تھی، ردوہ علی قائلہ، تو اسے اس کے کہنے والے پر لوٹا دیتے تھے، یعنی حدیث لیتے نہیں تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو روایت چاہے وہ متواتر ہو، مشہور ہو، احاد ہو، اس سے مطلب نہیں تھا، جس روایت میں شک ہوتا تھا تو اس پر گواہ اور دلیل مانگتے تھے، اور جس روایت میں شک اور شبہ نہیں ہوتا تھا اسے قبول کر لیتے تھے، جس پر دلیل مل جاتی تھی اسے مان لیتے تھے، اور جس پر دلیل قائم نہیں ہو پاتی تھی یا قرآن کے مخالف کوئی روایت لاتا تھا تو اسے رد کر دیتے۔ اچھا، اب اس کی یہاں پہ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ وَنَحْنُ ذَاكِرُونَ لَكَ طَرْفًا مِنَ الرِّوَايَاتِ تُوَضِّحُ ذَلِكَ، اور نحن ذاکرون، ہم بیان کرنے والے ہیں آپ کے لیے کچھ روایتیں جو اس بات کی وضاحت کریں گی۔ کس بات کی وضاحت؟ جی، تو نحن ذاکرون لک طرفا من الروایات توضح ذلک، یہ بات جو ابھی ہم لوگ پڑھے نا پہلے پیراگراف میں، کہ صحابہ کرام تثبت کی راہ اختیار کیے ہوئے تھے، قرآن پاک اور حدیث رسول یا سنت نبوی کی روشنی میں تحقیق اور تجسس کے بعد ہی حدیثوں کو، روایتوں کو قبول کرتے تھے، جس میں شک نہیں ہوتا تھا، جس راوی کے بارے میں اس کے حفظ یا ضبط پر
तो उसे कबूल कर लेते थे, दलील नहीं मांगते थे। और जिसमें जरा भी शक होता था तो उस पर दलील तलब करते थे, दलील मिल जाती थी तो मान लेते थे, और दलील नहीं मिलती थी या कुरान के वो रिवायत मुखालिफ होती थी तो उसे रद्द कर देते। अब हम जिक्र कर रहे हैं कुछ रिवायतें जो इस बात की वजाहत करेंगी। तो पहली रिवायत है, हाफिज ज़हबी रहमहुल्लाह ने जिक्र किया है तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो की तर्जमे में, यानी उनकी सीरत में। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो की सीरत में इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह जिक्र करते हुए कहते हैं, काना अव्वला मन इहतात फी कबूल अखबार, ये पहले सहाबी हैं जिन्होंने सख्त एहतियात बरता था खबरों के कबूल करने में। खबरें यानी अहादीस, हदीसों को कबूल करने में अव्वल मन इहतात, पहले आदमी हैं जिन्होंने एहतियात बरती है। इससे पहले तो जरूरत ही नहीं थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। कोई भी शक शुबा होता था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते थे, मामला क्लियर हो जाता था। लेकिन अब खलीफे अव्वल हैं तो इन्होंने, पहले आदमी ऐसे हैं जिन्होंने हदीसों की कबूलियत में एहतियात बरता है। फरवा इब्न शिहाब अन कबीसता अन्नल जद्दा जाअत इला अबी बकरिन तल्तमिसु अंतूरस अंतूरस। इब्न शिहाब ने कबीसा से रिवायत किया है कि एक दादी, अन्नल जद्दा, दादी, एक बूढ़ी दादी आती हैं, इला अबी बकरिन, अबी बकर सिद्दीक के पास। क्या करने आती हैं? तल्तमिसु अंतूरस, वो इल्तिमास करती हैं कि वरासत दी जाए उन्हें। दादी हैं, दादी से पहले तो अभी माँ है, बेटियां हैं, बेटे हैं, तो अब ये दादी वरासत मांगने आई हैं। काला मा अजीद, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने कहा मैं तुम्हारे लिए कोई दलील नहीं पाता हूँ कि तुम्हें भी वरासत मिलेगी। तुम्हारी वरासत के लिए अल्लाह की किताब में मुझे कोई चीज नहीं मिली है। मा अजिदु लकी फी किताबिल्लाहि शैया, तुम्हारे हक में अल्लाह की किताब में मुझे कोई चीज मिली नहीं है। वमा अलिमतु अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़करा लकी शैया, और मुझे ये भी नहीं पता है कि अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे लिए कुछ जिक्र किया हो, तुम्हारा कोई हिस्सा बताया हो, मुझे ये भी नहीं पता है। तो जब अल्लाह के कलाम में नहीं है और मेरे इल्म के मुताबिक नबी के फरमान में नहीं है, तो मैं कहाँ से दूं? तुम सअलन्नासा, फिर लोगों से सवाल किया। फ़क़ाम अल-मुगीरा, तो मुगीरा रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए। फ़क़ाला, और फरमाया, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअतीहा सुदुस, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दादी को सुदुस देते थे। दादी को सुदुस, छठा हिस्सा अल्लाह के रसूल देते थे। अबू बकर सिद्दीक को नहीं मालूम था, लेकिन मुगीरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि हाँ, अल्लाह के रसूल दादी को भी देते थे। फ़क़ाल लहू हल मअक अहद, अबू बकर ने कहा क्या तुम्हारे साथ कोई और है? हल मअक अहद, कोई है और जो इस बात की गवाही दे? फशहीदा मोहम्मद इब्न मसलमा बिमिस्लि ज़ालिक, तो मोहम्मद बिन मसलमा ने इसी तरह की गवाही दी, और उन्होंने भी कहा कि हाँ, मुगीरा की बात दुरुस्त है, नबी छठा हिस्सा दादी को देते थे। फ़अनफ़ज़हु लहा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, तो सुदुस को अबू बकर सिद्दीक ने दादी के लिए नाफिज कर दिया।
اور کہا کہ ہاں دادی کا حصہ سدس ہے۔ تو خالی مغیرہ کے کہنے سے نافذ نہیں کیا تھا، بلکہ کیا کہا، کہا حل لک معک احد، کوئی ہے تمہارے ساتھ؟ کسی نے اور یہ بات سنی ہے؟ کسی کے علم میں اور ایسا ہے؟ جب گواہی ملی تب مانا، اگر گواہی نہیں ملتی تو نہیں مانتے۔ تو کیا پتہ چلا اس روایت سے کہ صحابہ کرام تثبت اور احتیاط برتتے تھے۔ اور دیکھتے ہیں مثالیں، دوسری مثال دیکھیے، وروی فی ترجمتی امیر المؤمنین عمر بن الخطاب، یہ صدیق اکبر کی بات ہو گئی، خلیفہ اول کا، احتیاط سمجھ میں آیا۔ اب خلیفہ ثانی کا احتیاط دیکھتے ہیں۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب کے ترجمے میں مروی ہے، یعنی جہاں ان کی سوانح لکھی ہوئی ہے، کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي سَنَّ لِلْمُحَدِّثِينَ التَّثَبُّتَ فِي النَّقْلِ، یہ ایسے صحابی ہیں جنہوں نے محدثین کے لیے تثبت جاری کیا ہے نقل کرنے میں۔ تثبت یعنی ثبوت مانگنا۔ وَرُبَّمَا كَانَ يَتَوَقَّفُ فِي خَبْرِ الْوَاحِدِ إِذِ ارْتَابَ، کبھی کبھی تو یہ توقف اختیار کر لیتے تھے خبر واحد میں، اگر شک ہوتا تھا تو۔ شبہہ ہوتا تھا تو خبر واحد کے قبول کرنے میں توقف اختیار کر لیتے۔ رول جریری عن ابی نظرۃ عن ابی سعید ان ابا موسیٰ سلم علی عمر من وراء الباب 3 مرات، جریری نے ابو نظرہ سے روایت کیا ہے، وہ ابو سعید سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری سلم، انہوں نے سلام کیا، کس کو؟ علی عمر، عمر کو سلام کیا، من وراء الباب، دروازے کے پیچھے سے۔ دروازے کے پیچھے سے یعنی گھر میں آئے، دروازہ بند تھا، دروازے کے باہر تھے اور حضرت عمر فاروق گھر میں تھے۔ تو ابو موسیٰ اشعری یہ بھی بڑے صحابی ہیں، آئے سلام کیا عمر کو دروازے کے پیچھے سے، 3 دفعہ سلام کیا، کہا السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، رک رک کے سلام کیا۔ اور جب اندر سے کوئی دستک، کوئی آواز نہیں آئی، فلم یؤذن لہ فرجع، جب انہیں اجازت نہیں ملی تو وہ واپس چلے گئے۔ فارسل عمر فی اثری، تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے پیچھے ایک آدمی کو بھیجا، بلکہ ایک روایت میں ہے انہیں اندازہ ہوا تھا، سمجھ بھی گئے تھے، تو کہا عبداللہ ابن قیس کی آواز شاید میں سنا تھا، وہ اجازت مانگ رہے تھے تو انہیں بلا لو۔ لیکن جب دربان گیا تو پتہ چلا کہ وہاں تو کوئی نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ آواز پہچانتے تھے، انہیں بلا کے لائے، ایک آدمی کو بھیجا، بلا کے لائے، تو کہا لیما رجعتا، تو کہا اتنی جلدی میں کیوں تھے، چلے کیوں گئے؟ 3 دفعہ سلام کیے، اجازت طلب کیے اور پھر چلے گئے، واپس پلٹ گئے۔ تب انہوں نے کہا، ابو موسیٰ نے کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کو سنا ہے کہتے ہوئے، اذا سلم احدکم 3 فلم یجب فلیرجع، یہ حدیث سنائی، کہا ہمارے نبی نے کہا ہے کہ جب تم میں سے کوئی 3 دفعہ سلام کرے اور یہی اجازت لینا ہے، فلم یجب یا فلم یجب، اور اسے جواب نہ دیا جائے، فلیرجع، تو اسے پلٹ آنا چاہیے۔ تو گویا کہ جواب دے دیا، کہا اسی حدیث کے پیش نظر میں پلٹ گیا تھا۔
عمر نے کہا لتاتینی علی ذالک بینا او لافعلن بک، میرے پاس تم اس بات پر گواہ لے کر آؤ ورنہ پھر تمہارے ساتھ میں کچھ کروں گا، یعنی تمہیں سزا دوں گا۔ فجاءنا ابو موسیٰ، کیا ہے یہ، وہ ریڈ والا وہ ہاں نکالیے، اچھا، منتقما لونہ، منتقما لونہ یعنی رنگ ان کا اڑا تھا۔ فجاءنا ابو موسیٰ منتقما لونہ ونحن جلوس، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ابو موسیٰ آئے، اور آئے کیسے، منتقما لونہ، ان کا رنگ اڑا ہوا تھا، خوف چہرے پہ ظاہر تھا، اس لیے کہ دھمکی ملی تھی کہ اگر اس حدیث پہ گواہ نہیں لاؤ گے تو پھر میں تمہیں غلط سمجھوں گا اور پھر سزا بھی دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سخت بھی تھے، خلیفہ تھے، سزا دیتے، اس لیے ابو موسیٰ اشعری آئے اور ان کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ وَنَحْنُ جُلُوس، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ فَقُلْنَا مَا شَأْنُكَ، تو ہم نے ہی پوچھا، کہا یہ کیا بات ہے، کیوں گھبرائے ہیں آپ، پریشان سے کیوں لگ رہے ہیں، مَا شَأْنُكَ، آپ کا کیا معاملہ ہے۔ فَأَخْبَرَنَا، تو انہوں نے ہمیں پوری بات بتائی، کہا دیکھو ایسے ایسے ہوا ہے۔ وقال، اور کہا کہ فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِّنكُمْ، تو کیا تم میں سے کسی نے یہ سنا ہے نبی سے، یہ جو روایت میں نے بیان کی ہے اِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ، تو کیا کسی اور بھائی نے نبی سے ایسا سنا تھا۔ فَقُلْنَا نَعَمْ كُلُّنَا سَمِعَهُ، تو ہم نے کہا ہاں ہم نے سب نے سنا ہے، اسی کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ فَأَرْسَلُوا مَعَهُ رَجُلًا مِّنْهُمْ فَأَخْبَرَهُ، تو انہوں نے ان کے ساتھ، ابو موسیٰ کے ساتھ ایک آدمی کو بھیجا انہی میں سے، اور اس آدمی نے جا کے انہیں خبر دی، انہیں بتایا، کہا کہ دیکھیے ہم نے بھی سنی ہے یہ حدیث، تو اب جب گواہی مل گئی تب تسلیم کیا، گواہی نہیں ملتی تو وہ قبول نہیں کرتے اور اس پر سزا بھی دیتے۔ اچھا، تیسری روایت دیکھتے ہیں تثبت کے ثبوت میں۔ ابو بکر کا واقعہ ہو گیا اور عمر رضی اللہ عنہما کا۔ اب یہ تیسری روایت ہے، روى الذهبي ايضا عن هشام عن ابيه عن المغيرة بن شعبة ان عمر استشارهم في املاس المرأة۔ ذہبی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، ذہبی ہی نے روایت کیا ہے ہشام سے، اور وہ اپنے باپ سے اور مغیرہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں کہ عمر نے استشارہم، ان سے مشورہ کیا، فی املاس المرأة یعنی السقط، عورت کے سخت کے تعلق سے مشورہ کیا۔ اور سخت کیا ہے، یہ عورت کا جو ہے اگر حمل کوئی گرا دے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور حمل اس کا ساقط ہو جائے تو اس کو کیا سزا دی جائے گی، اس بارے میں مشورہ کیا۔ تو کچھ ہوتے ہیں ظالم، اگر ایسا کسی نے کیا املاس مرأہ کے بارے میں، یعنی اس کے حمل کو ساقط کرنے والے کے بارے میں پوچھا، کہا نبی کی ہدایت اس بارے میں کیا ہے، تو فقال المغیرۃ بن شعبہ، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا، قضا فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغرہ، یہ نیچے تھوڑا سا، اچھا غرہ کیا ہے، بضم الغین، بگرہ، ہاں، وتشدید الراء المفتوحہ، یہ عند الجمہور ما بلغ نصف عشر الدیہ۔ اچھا، تو یہ جو ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرے کا فیصلہ کیا ہے اس بارے میں۔ اب یہ گرہ تھوڑا سا رکیے، میں اس کو ذرا دیکھ لوں کہ یہ گرہ کی اصل مقدار کیا ہے۔ جی گرہ، مانت گرہ، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة حكم في دية الجنين إذا سقط ميتا بسبب جناية بدفع غرة، تعني عبد أو أمة، أي رقيق خادم ذكرا كان أو أنثى، نصف عشر دية يعني تقدر حاليا بقيمة العبد في السوق أو بما يعادل 5% من دية الأم۔ جی دیکھیے یہاں دیا ہوا ہے، گرہ کہتے ہیں فی الشرع تعنی عبد او امہ اے رقیق، یعنی ایک غلام کا فیصلہ کیا، اب وہ چاہے غلام ذکر ہو یا انثى ہو۔ قیمتها المادیہ تعادل نصف عشر دیت الام، وتقدر حاليا بقيمة العبد في السوق أو بما يعادل 5% من دیت الام، یعنی 5%۔ تو اگر جنین ساقط ہو جائے، المراد حکم فی دیت الجنین اذا سقط میتا بسبب جنایتی بدفع غرہ، تو ٹھیک ہے، یعنی یہ گرے کا فیصلہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت دینے کا فیصلہ کیا، کہا اس کی دیت دینی پڑے گی اور ایک غلام اسے دینا پڑے گا، جس نے زیادتی کی ہے، جس کے زیادتی اور ظلم کی وجہ سے حمل ساقط ہوا ہے، تو اس کو دیت دینی پڑے گی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا۔ قضى فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغرہ، فقال له عمر، تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ ان كنت صادقا فأت واحدا يعلم ذلك، اگر تم سچے ہو تو کسی کو لے کر آؤ جو یہ جانتا ہو، يعلم ذلك، جو یہ فیصلہ نبی کا جانتا ہو، تم تو بول دیے، لیکن اگر تم سچے ہو تو کسی اور کو لے کر آؤ جس نے یہ بات سنی ہو، جسے یہ بات معلوم ہو۔ اعلیٰ، تو وہ کہتے ہیں فشہد محمد بن مسلمہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضى به، تو محمد بن مسلمہ نے گواہی دی کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یعنی دیت کا فیصلہ سنایا تھا۔ اچھا، تو یہ بھی معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ ثبوت مانگتے تھے۔ چوتھی روایت دیکھتے ہیں، وروى الذهبي أيضا أن عمر قال لأبي، ہاں لے تو ذہبی نے روایت کیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قال لأبي، ان عمر قال لأبي، عمر رضی اللہ عنہ نے ابی رضی اللہ عنہ سے کہا، وقد روى له حدیثا، اور انہوں نے ان سے ایک حدیث بیان کی تھی، حدیث صحابی نے عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کی اور انہوں نے کہا لتأتینی علی ما تقول بینہ، تم جو کہہ رہے ہو اس پر کوئی دلیل لاؤ۔ فخرج فاذا ناس من الانصار، تو وہ نکلے
اور ملاقات ہو گئی انصار میں سے کچھ لوگوں سے، ناسم من الانصار یعنی انصاریوں میں سے کچھ لوگوں سے، فذکر لهم ان سے واقعہ بیان کیا، کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا مطالبہ کیا ہے، قالوا قد سمعنا هذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انصار نے کہا کہ ہم نے بھی رسول سے یہ بات سنی ہے، فقال عمر اما انی لم اتہمک، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھو میں آپ پر تہمت نہیں لگا رہا ہوں، انی لم اتہمک، آپ پر تہمت نہیں لگا رہا ہوں، ولکن احببت ان اتثبت، لیکن میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں، میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں، ورنہ آپ صحابی ہیں، آپ پر میں تہمت نہیں لگاتا ہوں، بس تحقیق اس بات کی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ انسان ہیں، بھول گئے ہوں، نہ یاد ہو، اس لیے میں تہمت نہیں لگا رہا ہوں بلکہ تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا آگے، آگے کھولیے، بس 5۔ اب دیکھیے 5ویں روایت کیا ہے، وفی ترجمت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، ابو بکر کی ایک روایت، ایک مثال لیے، 2-3 مثالیں حضرت عمر فاروق کی تثبت والی، اب امیر المومنین علی ابن ابی طالب، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ترجمے میں ہے، یروی الذہبی عن اسماء ابن الحکم الفزاری، کہ ذہبی روایت کرتے ہیں اسماء ابن حکم الفزاری سے، انہ سمع علی یقول، کہ انہوں نے علی کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کنت اذا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا نفعنی اللہ بما شاء ان ینفعنی به، جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا تھا جو جس سے اللہ مجھے فائدہ دیتا اتنا جتنا مجھے فائدہ پہنچانا چاہتا، حدیث سے فائدہ ہی ملتا تھا، تو کہتے ہیں جب میں رسول سے کوئی حدیث سنتا جس سے اللہ مجھے اتنا فائدہ دیتا جتنا فائدہ مجھے پہنچانا چاہتا، وَكَانَ إِذَا حَدَّثَنِي غَيْرُهُ أَسْتَحْلَفْتُهُ، اور جب کوئی مجھ سے دوسرا حدیث بیان کرتا، یعنی نبی اگر بیان کرتے تو بات ہی ختم تھی، لیکن اگر نبی کے علاوہ کوئی مجھ سے حدیث بیان کرتا تو میں استحلفتہ، میں اس سے حلف لیتا، قسم کھلواتا تھا، فَإِذَا حَلَفَ صَدَّقْتُهُ، اور جب وہ قسم کھا لیتا تھا تب میں اس کی تصدیق کرتا تھا۔ اور مجھ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے، وصدق ابو بکر، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تصدیق کی، قال کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ما من عبد مسلم یذنب ذنبا ثم یتوضا ویصلی رکعتین ثم یستغفر اللہ الا غفر اللہ له، کہ ما من عبد مسلم، کوئی مسلمان آدمی نہیں ہے جو کوئی گناہ کرے، پھر وضو کرے، پھر نماز پڑھے 2 رکعت، پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ اچھا دیکھیے احتیاط، سوال ابھی سے پہلے ہوا تھا، یہ سب حدیثیں بھی کسی مریض دل کو بیان نہیں کرنی چاہیے جو گنہگار ہو، گناہوں میں مبتلا ہو، تو اس کے لیے تو یہ چیز اور حوصلے والی بن جائے گی کہ چلو ٹھیک ہے، گناہ ہو جائے گا، 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، اللہ معاف کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو احتیاط، ایسی حدیثیں آج بھی کسی فاسق اور گنہگار کے سامنے بیان کرنے سے بچنا چاہیے، کہیں وہ مزید فتنے میں نہ مبتلا ہو جائے۔ بہرحال یہ حدیث آئی، ما من عبد مسلم یذنب ذنبا ثم یتوضا ویصلی رکعتین ثم یستغفر اللہ الا غفر اللہ له، یہ حدیث بیان کی تھی۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا رویہ سمجھ میں آیا کہ اگر نبی سے کوئی حدیث سنتا تھا تو میں اسے تسلیم کر لیتا تھا، لیکن اگر نبی کے علاوہ کوئی مجھ سے کوئی بات بیان کرتا تھا تو میں اس سے قسم کھلاتا تھا، اگر وہ قسم کھا لیتا تھا تو میں اس کی تصدیق کرتا تھا۔
अच्छा, अली रजी अल्लाह अन्हो के बाद एक और मिसाल है, छठी, आयशा उम्मुल मोमिनीन रजी अल्लाह अन्हा है। तरुद्दु हदीस रुयतिन नबी, ये नबी रुयतिन नबी, तरुद्द ये रद्द कर रही हैं। किसकी, क्या रद्द कर रही हैं? हदीस रुयतिन नबी लिरब्बिही, नबी की अपने रब को देखने वाली रिवायत रद्द कर रही हैं। तरुद रद्द कर रही हैं रुयत नबी की हदीस अपने रब के लिए, यानी जिस हदीस में है कि अल्लाह के रसूल ने मेराज की रात अपने रब को देखा है, उस हदीस को रद्द कर रही हैं। वो कह रहे हैं नहीं, ये हदीस सही नहीं है। क्यों? बेज़ाहिर कौलिही ताला, अल्लाह के इस कौल के जाहिर को देखकर, ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, कुरान में है कि उसे निगाहें उसका इदराक नहीं कर सकती हैं। बंदे की आंखों में इतनी ताकत नहीं है कि रब जैसी अजीम जात समा जाए। हालांकि अल्लाह ताला निगाहों का इदराक करता है। अल्लाह तबारक ताला तो अपनी पूरी कायनात और मखलूक को देखता है एक नजर में। लेकिन इस आयत का मतलब उन्होंने ये लिया कि अल्लाह ताला ने जब ये कहा है कि आंखें उसे उसका इदराक नहीं कर सकती हैं, तो आंखें उसे देख नहीं सकती हैं। इसीलिए कहा कि जिस रिवायत में यह है कि नबी ने मेराज की रात अपने रब को देखा है, अपने महबूब का दीदार किया है, तो वो गलत है। वो तक़ूल और कहती थी कि मन ज़अमा अन्ना मुहम्मदन रआ रब्बहु लैलतल इसरा फ़क़द अअज़म अलल्लाहि अल-फ़रिया, कि जिसने भी गुमान किया है कि मोहम्मद ने अपने रब को इसरा वाली रात में देखा है, तो उसने अल्लाह पर बहुत बड़ा झूठ बांधा है। इसलिए कि अल्लाह ताला तो ला तुदरिकुल अबसार कह रहा है। तो हादा इज्तिहाद मिनहा रज़ी अल्लाहु अन्हा, ये आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा का इज्तिहाद था। वक़द खालफहा बादुल उलमा फी ज़ालिक, और उलमा, बाज उलमा ने उनकी इस सिलसिले में मुखालफत की है। वतअव्वलु अल-आया अला माना ला तुहीतु बिहिल अबसार, और उन्होंने आयत की तावील, आयत का माना ये बताया है कि इसका मतलब ये है कि ला तुहीतु बिहिल अबसार, कि निगाहें अल्लाह का इहाता नहीं कर सकती हैं। इहाता करना यानी घेर लेना इसे पूरा। एक तो ये होता है कि आप जाके देख लें, जैसे मिसाल के तौर पर कोई निगाह है, अब क्लॉक टावर जो है बहुत बड़ा टावर है, तो बैक वक्त वो नजरों में वो समा नहीं सकता है। यानी उसके चारों सिमत, जैसे हम कोई चीज, हमारी पेन है, कलम है, तो हम कलम का पूरा अहाता नहीं होता है। अहाता कैसे होता है? जैसे एक छोटा सा दाना हो, चने का दाना हो, तो चने का दाना आप रख दें तो पूरा नजरों में वो दाना समा जाएगा, पूरा चारों तरफ से पूरा अहाता होगा, हमें दिखेगा। या छोटी सी गेंद हो, लेकिन अब पूरा टावर कोई सोचे कि चारों तरफ से मेरी नजरों में समा जाए, या अरफात का मैदान है और बैक वक्त पूरा मैदान जो है एक प्लेट की तरह मुझे नजर आ जाए, मेरी नजरों में समा जाए, तो ये इहाता है। लेकिन उसका कुछ हिस्सा देख लेना, ये दीदार है, ये रुयत है। तो ऐसा हो सकता है कि नजर, कुछ हिस्सा उसका नजर आ जाए, कोई झलक दिखाई दे जाए। तो अल्लाह ताला ने यहाँ दीदार की नफी नहीं की है, यहाँ इहाते की नफी की है, इदराक की नफी की है। ठीक है, कुछ उलमा ने ये तावील की है। कोई एक अलग मसला है कि उसमें राजे क्या है, अल्लाह ताला ने देखा था, अल्लाह के रसूल ने देखा था कि नहीं देखा था। तो उलमा कहते हैं राजे यही है कि दुनिया की नजरों से अल्लाह का दीदार मुमकिन नहीं है। हाँ, आखिरत की निगाह से अल्लाह ताला का दीदार मुमकिन है। अल्लाह ताला नजर में वो सलाहियत पैदा करेगा कि हम अपने महबूब को देख सकें, उसका दीदार कर सकें, लेकिन इन नजरों से नहीं देख सकते। अच्छा, बहरहाल मसला यह है कि ला तुदरिकुल अबसार, टाइम हो गया शायद, थोड़ा बचा है। ला तुदरिकुल पूरे अबसार, मतलब।
جی، لا تدرکہ الابصار سے انہوں نے استدلال یہ کیا، کہا جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے لا تدرکہ الابصار، تو کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے نبی نے اسرا والی معراج والی رات کو؟ اگر کوئی آدمی ایسا کہتا ہے تو گویا کہ اللہ پہ بہت بڑا جھوٹ باندھتا ہے۔ اور ہذا اجتہاد منہا، یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا اجتہاد تھا۔ بعض علماء نے اس سلسلے میں ان کی مخالفت کی ہے اور آیت کا معنی یہ بتایا ہے، کہا ہے کہ یہ احاطے کی نفی ہے۔ لا تحیط بہ الابصار، لا تدرکہ کا معنی ہے لا تحیط، لا تبصر معنی نہیں ہے کہ دیکھ نہیں سکتی نظریں، بلکہ لا تدرکہ کا معنی ہے لا تحیطو، چاروں طرف سے گھیر نہیں سکتی ہیں نظریں۔ اللہ کی عظیم ذات مخلوق کی نظروں میں سما نہیں سکتی ہے، یہ مطلب ہے۔ وَبِذَلِكَ لَا تَتَنَافَى الْآيَةُ مَعَ الْحَدِيثِ، تو اس حساب سے آیت اور حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اگر حدیث میں کسی حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے دیکھا ہے، تو آیت اور حدیث ٹکرا نہیں رہی ہے، اس لیے کہ آیت کا مطلب احاطہ ہے اور حدیث میں مطلب دیدار ہے، رؤیت ہے۔ وَكَمَا كَانَ لِعَائِشَةَ رضی اللہ عنہا نظر فی متن الحدیث حیث تنقده بعرضه على القرآن كذلك كان لها نظر في الراوي فكانت تختبر حفظه لتقف على مبلغ ضبطه للحديث۔ تو کما کان لعائشہ رضی اللہ عنہ نظرہ، جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ کی اپنی ایک نظر یا اپنی ایک رائے ہے متن حدیث میں، عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک نقطۂ نظر کہہ سکتے ہیں، نظرہ یعنی نقطۂ نظر، ان کی اپنی رائے ہے، ان کی اپنی سوچ ہے حدیث کے متن کے بارے میں، اس لحاظ سے کہ اس پر وہ نقد کر رہی ہیں قرآن پر پیش کر کے، قرآن کی آیت پر اللہ کے رسول کی روایت کو پیش کر کے اس پہ نقد کر رہی ہیں، یہ ان کی اپنی رائے ہے۔ كذلك كان لها نظرہ فی الراوی، ایسے ہی ان کا نقطۂ نظر راوی کے بارے میں بھی تھا، جیسے متن کے بارے میں ہے ان کی رائے، ویسے راوی کے بارے میں بھی ان کا نقطۂ نظر تھا۔ فکانت تختبر حفظہ، وہ راوی کے حفظ کا امتحان لیتی تھی، اختبار امتحان لیتی تھی راوی کے حفظ کا۔ کیوں لیتی تھیں؟ لتقف علی مبلغ ضبطہ للحدیث، تاکہ وہ ان کے حفظ کا مقدار معلوم کر سکیں، تاکہ ان کے حفظ حدیث کا مقدار معلوم کر سکیں۔ جاء فی الصحیحین عنہا، صحیحین میں انہی سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا نے عروہ ابن زبیر سے کہا، یا ابن اختی، اے میری بہن کے بیٹے، بلغنی، عروہ ابن زبیر، یہ زبیر ابن عوام ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو بڑی بہن اسما ہے، اسما بنت ابی بکر ان کے شوہر ہیں، تو گویا کہ یہ جو ہے زبیر رضی اللہ عنہ کی سالی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ تو اب انہوں نے کہا کہ میری بہن کے بیٹے عروہ، یا ابن اختی، بلغنی ان عبداللہ ابن عمر مارم بنا، ہمیں پتہ یہ چلا ہے کہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص ہمارے پاس سے گزر رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، فَأَلْقِهْ، تو ان سے جا کے ملاقات کرو، فَاسْأَلْهُ، اور ان سے سوال کرو، فَإِنَّهُ قَدْ حَمَلَ عَنْ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم عِلْمًا كَثِيرًا، اس لیے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارا علم حاصل کیا ہے، عبداللہ ابن عمر۔ قال فلقیتہ، کہتے ہیں کہ میں نے ان سے ملاقات کی، فسألتہ، اور میں نے ان سے سوال کیا، ان اشیاء، کچھ چیزوں کے بارے میں، یذکرھا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جسے، یا یذکرھا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جسے وہ یاد رکھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کچھ چیزوں کے بارے میں نے سوال کیا، یذکرھا عن النبی، جسے انہوں نے نبی سے یاد کر رکھا تھا۔ قال عروہ نے کہا، فکان فیما ذکر، تو عروہ نے کچھ باتیں بتائیں
اور انہی میں سے ہیں جو انہوں نے ذکر کیا تھا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينزع العلم من الناس انتزاعا ولكن يقبض العلم ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم، اللہ تعالیٰ علم کو یک بارگی لوگوں سے نہیں لے لے گا بلکہ علماء کو اٹھا لے گا اور علم ان کے ساتھ اٹھ جائے گا، اور لوگوں میں باقی بچیں گے جاہل لوگ، اور انہی سے یہ سوال کریں گے، فتویٰ پوچھیں گے، اور وہ فتویٰ دیں گے بغیر علم، بغیر علم کے، فیضلون ویضلون، تو وہ خود بھٹک جائیں گے اور دوسروں کو بھی بھٹکا دیں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ قال عروہ، تو عروہ کہتے ہیں فلما حدثت عائشہ بذلک، تو جب میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات بتائی تو اعظمت ذلک، تو انہوں نے اس کو بہت عظیم سمجھا، وانکرت ہو، اور اس کا انکار بھی کیا، یعنی اس حدیث کا انہوں نے انکار کیا۔ قالت وحدثک انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول هذا احدثک انہ سمع رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بات اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، انہوں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے؟ تو عروہ نے کہا ہاں، حتی اذا کان عام قابل، یہاں تک کہ جب اگلا سال آیا، ایک سال گزر گیا، قالت لی، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے پھر مجھ سے کہا کہ عبداللہ ابن عمر آ رہے ہیں اور جاؤ ان سے ملاقات کرو، ان سے ملاقات کرو، اور اوپر کچھ ہے یقول قال عروہ، عروہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں ہاں، عروہ نے کہا کہ ہاں ایسا انہوں نے کہا ہے۔ جب اگلا سال آیا تب قالت، انہوں نے کہا مجھ سے، کہا کہ انا ابن عمر، یعنی عبداللہ ابن عمر، کہ عبداللہ ابن عمر قد قدم، آئے ہوئے ہیں، اور ان سے ملاقات کرو، ان سے جاؤ ملاقات کرو۔ ثم فاتحه حتى تسألوا عن الحدیث، فاتحه حتى، ہاں پھر ان سے کیا کیا، ففتحه، اچھا، قدم فالقه، فاتحه حتى تسألوا، پھر وہ ان کے پاس گئے یہاں تک کہ ان سے سوال کیا حدیث کے بارے میں، الذي ذكره لك في العلم، جو انہوں نے تم سے ذکر کیا ہے علم کے بارے میں۔ قال فلقیتہ، یعنی اسی حدیث علم کے بارے میں، یعنی علم اٹھائے جانے کے بارے میں، تو کہتے ہیں فلقیتہ، عروہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے ان سے ملاقات کی عبداللہ سے، اور میں نے سوال کیا، فذکر لی نحو ما حدثنی به فی المرۃ الاولی، تو انہوں نے ہو بہو مجھے اس بار بھی وہی بتایا جو پچھلے سال بتائے تھے۔ قال عروہ، تو عروہ نے کہا فلما اخبرتها بذلک، تو جب میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس کی خبر دی، قالت، تب انہوں نے کہا ما احسبہ الا قد صدق، میں گمان نہیں کرتی ہوں مگر یہ کہ انہوں نے سچ کہا ہے، اراہ الا قد صدق اراہ لم یزد فیہ شیئا ولم ینقص، انہوں نے نہ تو اس میں کچھ کمی کی ہے نہ تو زیادتی کی ہے، اگر نہیں سنا ہوتا تو اتنے اچھے سے یاد نہیں رہتا، ایک سال کے بعد وہی حدیث پوچھا ہے انہوں نے جا کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کہنے پر، تو گویا کہ یہ راوی کا بھی امتحان لیتی تھیں، ایک بار سوال کیا لیکن وہ روایت بتائی پھر بھی مانا نہیں، کہا اچھا اب ایک سال گزر گیا ہے، جاؤ اس سال پھر پوچھو، تو وہی حدیث پوچھا انہوں نے اور ہو بہو وہی بتایا، ایک لفظ کی نہ کوئی کمی تھی نہ زیادتی تھی، تب انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے لگتا ہے کہ یہ بات انہوں نے سچ کہی ہے، نبی سے سنا ہے۔ فہذا من عائشہ رضی اللہ عنہ اختبار لحفظ عبداللہ ابن عمر، یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی جانب سے امتحان تھا عبداللہ ابن عمر کے حفظ کا۔ فاول مرہ تشککت فی ضبطہ، پہلی بار انہوں نے ان کے حفظ میں شک کیا، ثم لما وجدتہ فی المرۃ الثانیہ، پھر جب انہیں دوسری دفعہ پایا، لم یزد فی الحدیث حرفا ولم ینقص، کہ حدیث میں نہ تو ایک حرف زیادہ کیا نہ تو ایک حرف کم کیا، وقد مضى على ذلك عام کامل، اور اس پر پورا ایک سال گزر گیا تھا، علمت انه حافظ للحدیث جید الضبط،
تب انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی میں حدیث کے حافظ ہیں اور جید الضبط ہیں، یعنی پختہ حفظ والے ہیں۔ فصدقت ہو، تب انہوں نے تصدیق کی ان کی، وقبلت حدیثہ، اور ان کی حدیث کو قبول کیا۔ تو ہو گیا ہے ٹائم، اب رکتے ہیں۔ جی شیخ، بارک اللہ، اللہ بارک۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ یہ ایک سوال آپ سے کرنا تھا، مطلب واضح کروانا تھا۔ بولو۔ شیخ یہ جو ابھی یہاں پر ہم پڑھے تھے کہ وفی ہی قضا فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غرہ، ہاں بلوغ المرام کتاب الجنایات میں ایک حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ دو عورتیں جو جھگڑا کرتی تھی اور درمیان میں جو ہے ایک عورت کے حاملہ تھی اور اس کے پیٹ کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا تھا ان دیت جنینہا غرۃ، تو یہ وہی لفظ ہے کیا شیخ؟ جی وہی ہے، ہاں۔ ہاں جی جی دیکھو انا، ہاں کیا ہے، دیت جنینہا گر، ہے نا، جی، وہی اگر پیٹ میں ہی فوت ہو جائے تو غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر باہر آ کے فوت ہو جائے تو تقریباً 100 اونٹ کا جو ہے اتنا، یہ جی واضح ہے مطلب حدیث میں۔ اچھا ہاں یہ وہی لفظ ہے، جی وہی الحمدللہ۔ جی جی شیخ الحمد جو بچہ پیٹ میں ہوتا ہے وہ جنین۔ جی جی، اللہ بارک فیک۔ جزاک اللہ خیر۔